للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS روحانی علاج۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت خوبصورت شخصیت، اور برطانیہ سے آپ خاص طور پر تشریف لائے ہیں ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام دستگیر گیلانی شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلی میانی شریف۔ قبلہ شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور آج جو ہمارے سوالات ہیں وہ زیادہ گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں، بالخصوص میاں بیوی کا جو ایک رشتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے، مگر ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھتے ہوئے اور اس رشتے کی حساسیت کو نہ سمجھتے ہوئے میاں بیوی میں جو نا اتفاقیاں بڑھ جاتی ہیں، ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس رشتے میں ہو جاتی ہے، لیکن بڑھ جانا، مستقل رہنا، تو اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں اس کا ایک روحانی علاج مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی ایک اچھی تدبیر مل جائے جس سے محبتیں اسی طرح کے پھر سے ہو جائیں۔ حضرت جی، میاں بیوی کے درمیان محبت ختم ہو گئی ہے، روز جھگڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بات تو ہو گئی، بھائی کوئی بات تو ہو جس پہ جھگڑا کرے تو بندہ کوئی سمجھ بھی آتا ہے کہ بات اتنی بڑی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اب یہ دوبارہ سے وہی محبت جو پہلے تھی وہ قائم ہو جائے، یا جو نہیں ہے محبت جو ہونی چاہیے وہ قائم ہو جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب قبلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایک آپ نے جملہ بیچ میں ارشاد فرمایا کہ ہونے نہیں چاہیے تھے نا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ رشتہ جو ہے ایک بڑا عظیم رشتہ ہے، تو اگر پہلے تو اہمیت وہی بات ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو نا بندے کو، تو اس کی اہمیت ہی نہ پتہ ہو، تو پھر بندہ وہ اس پر وہ جو جملہ بولا نا کہ ایک دوسرے کے رائٹس جو حقوق نہ سمجھنے کی وجہ سے، یہ جملہ آپ نے بولا جی بالکل، نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ معاملات، سب سے پہلی تو آپ سب بات یہ ہے، بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ شوہر جو ہے نا جی وہ ضرور دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو میرے اوپر حقوق ہے میری بیوی کے وہ کیا ارشاد فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں کتنے ملتے ہیں، یہ پورا ایک چیپٹر ہے، وہ پڑھے، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کر، اور پھر بیوی بھی جو ہے دوسری طرف سے اس طرح وہ بھی اپنے اوپر جو اس کے حقوق ہے اس کے شوہر کے، وہ بھی ضرور دیکھے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا میرے اوپر لاگو کیے ہیں، میرے اوپر کون سے حقوق ضروری ہیں۔ اب سب کو میں اکثر نکاح کے موقع پر نا جی جو ہسبینڈ وائف ہے نا، دونوں کو میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو آپ کا نکاح ہو چکا ہے یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو رہا ہے، تو آپ دونوں کو زندگی بھی سرکار کی شریعت کے مطابق کرنی ہے۔ سب سے پہلے حافظ صاحب قبلہ یہیں پہ جو ہے نا بے سکونی شروع ہوتی ہے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی ٹیچنگز جو ہے نا ان کو پسے پش ڈال، ان کو اگنور کرتے ہیں، سب سے پہلے یہاں سے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ صاحب یہ تو ہو گیا نا جو اس کے محرکات ہیں، اس کے پیچھے جو ہے نا جی کیا ریزن اسباب ہیں، اب اس کا حل بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک عمل، ایک طریقہ کار، فرماتے تھے کہ دونوں کو جو میاں بیوی دونوں ہی ان کی ڈائریکشن جو ہے نا جدا جدا ہو گئی ہیں، تو اب وہ جو ہے نا عورت جو ہے نا وہ اپنے مرد کی طرف نہیں آ رہی، اپنے شوہر کی طرف نہیں آ رہی، اور شوہر جو ہے اپنی بیوی کی طرف نہیں بڑھ رہا، تو فرمایا ایک کام کرو، تم دونوں نا ایک پیپر لو اور اس کے اوپر دونوں لکھو کہ اس میرے شوہر کے اندر خوبیاں کون کون سی ہیں، واہ، اور تم اپنے جو ہے نا جی اپنے متعلق لکھو کہ مجھ میں خامیاں کتنی ہیں، میری وجہ سے تم معاملات اتنوں نہیں ہو رہے۔ اسی طرح شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کی خوبیاں لکھے اور اپنی خامیاں لکھے، ان کی طرف نظر دوڑائے۔ واہ واہ واہ، اور یہ پتہ کب کہتے تھے؟ جب ہم نے دیکھا سپریشن ہو رہی ہے، الامان الحفیظ، ڈیورس تک بات جا رہی، تو فرمایا یہ عمل کر کے دیکھو تو صحیح۔ اب جب دیکھا نا کہ پھر آپ ایک لمحہ جدا ہو کے دیکھو، اب یہ ساری چیزیں جب دیکھی نا تو حقیقت یہ ہے کہ 80% لوگ جو ہے نا واپس ہو جاتے ہیں۔ وجہ ان کی کیا ہے کہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں اور وہ سارا کچھ بن چکا ہوتا ہے نا، اب وہ دور ہونا شروع ہو گئی۔ اب
ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تو اب پیپر تو نہیں لے گا کوئی، اتنی تگو تو نہیں کرے گا. ہم نے پوچھا جی بیٹی بتائیں، آپ بتائیں خوبیاں کتنی ہیں، کون کون سی خوبی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتا ہے، آپ کے نان و نفقہ دیتا ہے، یہ کام کر، ہر چیز میں خوبی ہے. کیا خامی کیا ہے جی؟ غصہ بہت کرتا ہے. یہ ایک خامی ہے، ساری خوبیوں پہ پانی پھیر رہی ہے. اللہ اس کے نزدیک ایک تو پہلے یہ ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی خامیوں کی طرف نظر کریں اور اگلے کی خوبیوں کی طرف نظر. دوسرا حافظ صاحب جو وظیفہ ہے اس معاملے میں، جیسے کہ ایسا ہوتا ہے شروع کے ایام میں وہ محبت ہوتی ہے اور آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے. بعد میں جو ہے نا جی معاملات کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا جی ہماری فیملی جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے دوری ہو جاتی ہے. تو سورہ طارق کی ایک آیا کریمہ ہے، میں نے بڑی مجرب پائی، اور بزرگوں نے چونکہ کہا کہ اس کا ٹائم بھی خاص ہے. وہ مجرب آیت یہ ہے انہو علی رجعہ لقادر. اچھا اس کا ترجمہ وظائف کے اندر حافظ صاحب بہت ضروری ہے کہ جو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہو اس کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہی ہوں، اس کو معلوم ہونا چاہیے. انہو علی رجعہ لقادر، کہ بے شک واپس لٹانے پر وہی قادر ہے. انہو علی رجعہ لقادر، وہی قادر ہے بس لوٹانے پر. تو وہ دل میں یہ خیال رکھے کہ یہ جو میرا ہسبینڈ جو ہے نا مجھ سے محبت کا جو رخ ہے اس نے پھیرا ہوا ہے تو کاش واپس آ جائے. توجہ اس کی طرف رکھے. شوہر ہے تو اپنی بیوی کی طرف رکھے، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی طرف رکھے. نماز فجر کے بعد 41 ٹائم یہ جو ہے نا وظیفہ پڑھے اور 11 ٹائم اول آخر دروشی پڑھ لے. اب اتنا مجرب وظیفہ ہے نا، آپ کر کے دیکھیں، جو لوگ ہمارے ناظرین سننے والے ہیں کر کے دیکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر خود بھی چینج آ رہا ہے اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس میں. اور دوسرا وظیفہ آپ سب اس طرح کی حالت ہو جائے کہ وہ دل ہی سخت ہو جائے، الامان الحفیظ. تو اس کے لیے اللہ الصمد جو ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا جی فرمایا بھی ہے، ہمیں بتایا بھی ہے کہ 6666 ٹائم، 6666 مرتبہ ایک دن میں ایک ہی جگہ پر وہ مکمل کر لے، یا یہ ہے کہ 3 دنوں میں ایک جگہ ایک ٹائم اور ایک جائے نماز یا ایک چیئر جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے وہ رکھ لی جائے، یا 7 دن میں جو ہے نا اس وظیفے کو مکمل کر لیا جائے. اور دل میں تصور رکھے کہ مولا جو ہے نا جی اس کے دل کو نرم کر. تو ہمارے بزرگوں نے یہ جملہ فرمایا کہ بندہ اگر کسی پتھر کی طرف توجہ کر کے پڑھے تو وہ پتھر بھی جو ہے نا پگھلنا شروع ہو جائے گا. اللہ الصمد، اس کی اتنی طاقت ہے. تو یہ 6666 مرتبہ کوئی پڑھ لے کسی کے تصور کے لیے جن سے محبت ناتا ہو سکتا ہے واقعتاً، ناجائز محبت کی بات نہیں ہو رہی، جائز محبت، تو وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر وہی محبت جو ہے دوبارہ سے پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. ایک بھی نہیں، 2 وظائف آپ نے دے دیے شاہ صاحب. سبحان اللہ. اللہ پاک خوب جزائے خیر عطا فرمائے. کیونکہ بیسیکلی یہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں. اب یہاں پرابلم کہاں ہو رہی ہے کہ احساس ختم ہو گیا ہے، یعنی محبت کا احساس، ایک دوسرے کے خیال کا احساس. تو یہ احساس بیسیکلی ایک حص ہے نا، اسی کو پیدا کرنے کے لیے یہ خوبصورت وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہے. جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو وہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ جو اس رشتے کے اندر رکھا گیا ہے، اور جب احساس بیدار ہو گیا تو پھر سے وہی محبتیں ہوں گی انشاءاللہ. اچھا قبلہ شاہ صاحب، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے اور یہ ہر دور میں ہی یہ والا مسئلہ درپیش رہا ہے اس جوڑے کو، یعنی میاں بیوی کو، کہ اب شوہر کہتا ہے اولاد نرینہ چاہیے مجھے. اللہ پاک بیٹیاں عطا فرما رہا ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی تعلیمات سے ہماری تربیت فرمائی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر خوشخبریاں دی گئی ہیں. لیکن اولاد نرینہ کی بھی خواہش تو ایک شاہ صاحب ہوتی ہے. تو بعض اوقات نا اس میں اتنی شدت آ جاتی ہے، گھر والوں کی طرف سے تانے ملنا، یہ شوہر کی طرف سے بھی بعض اوقات رویہ بہت چینج ہو جاتا ہے، یعنی باقاعدہ اس بیوی کی عزت بہت گھر میں کم ہو جاتی ہے. اور تو اب عزت میں اضافہ ہو جائے اور اولاد نرینہ کا حصول ہو جائے، اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. سبحان اللہ. حافظ صاحب قبلہ پہلے تو بات یہ ہے وہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سامنے ہونی چاہیے. سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ بیٹی کی ولادت پر اللہ کریم فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتا ہے، بیٹی کو اپنے پر ہیں ان کے ساتھ ڈھانپ لو، اور اس مبارکباد دی جاتی ہے. آپ یقین فرمائیں کہ بیٹیاں ہے ہی رحمت ہے. بیٹے آپ کے چہرے کے تاثرات جو پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے،
تو بیٹی ضرور پڑھتی ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا. چھوٹی سی بیٹی 5 سال یا 7 سال کی بیٹی 10 سال کی بیٹی تو اتنا جملہ کہے کہ میں والد صاحب قبلہ کا اب چہرہ نہیں میں نے دیکھا. تو بیٹیاں تو ہوتی رحمت ہیں. ایک بات یہ ہے تعلیمات اسلامیہ کے یہ بالکل خلاف چیز ہے, کیونکہ حافظ صاحب قبلہ اگر اس کی وجہ سے کوئی معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے جی تو یہ تو درست بات نہیں, بلکہ یہاں تک ہم نے جو ہے نا جی بزرگوں سے اپنے بزرگوں سے بات سنی, فرماتے بیٹی کو جو لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہ کہو بیٹی تو میری بیٹی ہی ہے. کیا کہنے, واہ واہ اس کو بیٹا کیوں کہہ رہے, یہ میرے بیٹے جیسا ہے, بیٹی ہے میری. تاکہ ساری زندگی اس کو یہ بیٹی کو بھی احساس رہے کہ بیٹا کچھ الگ ہوتا ہے. الگ ہوتا ہے, کیا مطلب؟ فرمایا اس کی ایک اپنی شان ہے, اس کی کہ اپنی شان ہے اور بیٹے کی اپنی شان ہے. اچھا ایک تو بات یہ ہوگی حافظ صاحب قبلہ. دوسرا جو ہے نا ہر بزرگ کا, ہر جو ہے نا جی کسی مرشد کا کوئی نہ کوئی خاص بھی ہوتا ہے, کوئی خاندانی طور پر سینہ بسینہ کچھ چیزیں آتی نظر آتی ہیں. تو انہوں نے اولاد نرینہ کے لیے جو ہے نا جی ایک عمل بتایا ہے, اور وہ کالی مرچ ہوتی ہے جس کو بلیک پیپر کہتے ہیں ہم, اور ساتھ جو ہے نا جی اجوائن. یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ فرمایا کرتے 100 گرام جو ہے نا لے لی جائے, کسی عالم دین باعمل انسان سے دم کروا لیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے دن جو رکھا ہے وہ مقرر کیا ہے جو ہے نا جی اتوار کا دن, سنڈے, وہ خاص ہے, اس کے علاوہ منع ہے اور کسی دن میں آپ نے وہ دم نہیں کرنا. تو اس میں آپ دم کروا لیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ باعمل آدمی ہیں. اور سورہ فاتحہ شریف کا تو ہر بندہ عامل ہوتا ہے میرے خیال سبحان میں, اللہ, سبحان اتنی تعداد میں پڑھ چکا ہوتا ہے, خود عامل ہوتا ہے. کیا بات. تو سورہ فاتحہ جو ہے نا جی وہ 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لے, اور اس کو جو ہے نا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جو ہے نا میم کو لام کے ساتھ ملا لے, الف جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, اور پھر آخر میں 11 مرتبہ جو ہے نا جی وہ درود شریف پڑھ لے, اور اس کالی مرچیں جو ہیں بلیک پیپر اور جو ہے نا اجوائن اس کے اوپر دم کر دے. اور دم کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, اس مرد کا نام لے کر, اس کی والدہ کا نام لے کر, اور اس عورت کا نام لے کر, اور اس کی والدہ کا نام لے کر دعا مانگے کہ یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اور پھر اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے نا جی ایک 7 پانی اکٹھے کر لیے جائیں الگ الگ کنووں کے, اگر نہ ملے تو 7 بوتلوں کے پانی اکٹھے کر لیے جائیں, زمزم شریف ساتھ ملا لیے جائے. تو اس کے اوپر جو ہر روز جو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے, اور پھر اس کے بعد اسی پانی کے ساتھ, یہ صرف عورت نے کرنا ہے, یہ مرد کے کھانے کے لیے نہیں ہے, عورت کے, ایک چٹکی جو 3 انگلیوں, 2 انگلیوں والی ہوتی ہے, ایک 3 انگلیوں والی چٹکی جو ہے نا لے, تو وہ اٹھا کر منہ میں رکھ لے, پانی کے ساتھ اتارنی ہے, چبانی نہیں ہے. اسی طرح ایک پنچ جو ہے نا وہ اجوائن کی ہو گئی, اور 7 دانے جو ہے نا وہ کالی مرچ کے ہو گئے, تھوڑے سے 7 دانے تھوڑے سے ہوتے ہیں, اس کو منہ میں رکھ کے پانی کے ساتھ جو ہے نا جی کھا لینا, جس طرح گولی کھائی جاتی ہے, ٹیبلٹ کھاتے ہیں ہم. تو یہ جو ہے نا جی 100 گرام جو ہے نا جی یہ وہ لے لے, یہ بے اولاد کے لیے ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے یہ 3 دعائیں ہیں, 3 دعائیں باقاعدہ طور پر. اور ایک میرے استاد گرامی انہوں نے باقاعدہ تعلیم دی, تو فرماتے کہ یہ آیتیں پڑھ لو. اگر مرد جو ہے نا یہ آیتیں پڑھ لے, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور پھر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ بندہ نہ چیز کا مجرب بھی ہے, اللہ واقعتاً حقیقتاً اللہ کریم نے اس پر کئی لوگوں کو فضل فرمایا, کئی لوگوں کو فضل فرمایا. یہ 3 آیتیں جو ہے نا جی وہ مرد پڑھے, اور عورت بھی پڑھ سکتی ہے, لیکن ساتھ جو ہے نا وہ اپنا یہ عمل جاری رکھے سورہ فاتحہ کا, انشاءاللہ رب تعالیٰ جو ہے نا اولاد نرینہ. کتنے دن آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو عمل کرنا ہے یہ عورت جو کرے گی, یہ جب تک اللہ کریم اولاد نرینہ عطا. ٹھیک ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو کوئی نہیں ہے اس چیز کھانے کے؟ نہیں حضرت, اس کے فائدے ہی ہیں, یہ ساری دیسی چیزیں ہیں, اس کے فائدے ہی ہیں, کالی مرچ کے بھی, اجوائن کے بھی, اس کے فائدے ہی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. قبلہ ناظرین کرام, یہ اس طرح کی باتیں عمومی طور پر کوئی نہیں بتاتا, لیکن چونکہ آپ آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, اور سادات کا کام تو ہے ہی بانٹنا, ماشاءاللہ. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجرب ہے, یعنی کہ آزمودہ بھی ہے. تو الحمدللہ آپ بھی, یا آپ میں آپ کے قرب و جوار میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے جوڑے ہیں کہ جہاں اولاد نہیں ہیں یا اولاد نرینہ نہیں ہے,
تو آپ اس کلپ کو وہاں تک شیئر کر کے ان کی بھی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں. حافظ اقبال ایک اور جی. اس کے ساتھ ہی چیز ایڈ کر لوں تو وہ بھی بڑی ضروری ہے واہ. نفع کے لیے نا. واہ. تو وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی جوڑے ہیں مسکیریج بہت زیادہ ہو جاتا ہے، مسکیریج بہت زیادہ، تو مطلب ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا. حضرت میرے پاس ایک بیٹی ایسی بھی آئی 9 ٹائمز. اب وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب کچھ بھی نہیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب نہیں ہو سکتا، اس کی جان کو خطرہ ہے. اللہ. تو ان کو بھی یہی عمل جو ہے نا، وہ عمل یہی ہے، کالی مرچ اور اجوائن ہے، لیکن اس نے سورہ الشمس جو ہے نا یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے اتوار کے دن ہی. صحیح. اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، اور کھانے کا طریقہ اور وہی استعمال کا طریقہ وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب ہر وقت موت اور حادثے کا خوف رہتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ برا ہو جائے گا، اور واقعی یہ بھی ہم نے لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ وہ اچانک سے یہ والی گھبراہٹ ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ بس اچانک سے کچھ ہو جائے گا، میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ابھی کچھ برا ہو جائے گا. تو یہ شدید جو وہم اور وسوسے جو بار بار آ جاتے ہیں حضرت اور بہت شدت کے ساتھ آتے ہیں، اس سے نجات کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اس میں سب سے پہلا جو وظیفہ ہے نا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. صحیح. وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ. اور یہ ایک بزرگ عامل تھے، عالم دین بھی تھے بعمل، تو کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو میں نے ان سے رہنمائی چاہی کہ صحیح. آپ کچھ جو ہے نا میرے لیے کریں، کیونکہ کچھ چیزیں برآمد ہوئی تھیں. جیسے وہ ہو جاتا ہے نا کام کی جگہ پر گلا سڑا گوشت ملنا، اور وہ بالکل جو ہے نا جی لاک لگے ہوئے ہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اندر کوئی چیز جا سکے. تو ایسا ہوا، پھر طبیعت پر بڑا گہرا اثر پڑا، تو ان سے میں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے جو ہے نا جی مجھے کچھ میرا علاج بھی کیا. تو بزرگ آپ نے، تو اس کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ تیرے پاس کچھ عمل ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت زمانہ طالب علم ہی تھا. طالب علم جو ہے کتنے وظائف پڑھتے ہیں، ان کے لیے وظیفہ سب سے بڑا تعلیم ہی ہوتی ہے، سیکھنا ہی ہوتا ہے. کیا بات. تو مجھے جو ہے نا جی ایک بڑے یعنی بچپن سے ہی ایک وظیفہ جو ہے نا سورہ اپنا فلق اور سورہ ناس کا فرضوں کے بعد، جیسے عام طور پر روٹین میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو وہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں پڑھتا تھا. تو مجھے فرماتے ہیں آپ کسی چیز کے عامل ہو، کوئی وظیفہ ہے؟ میں نے کہا حضور کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے، طالب علم ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ بات ہے کہ کہتے کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے عرصہ بتایا ان کو کہ اتنا عرصہ ہو گیا. تو فرمایا ہر نماز. میں نے کہا حضور یہ میری خوراک کی طرح ہے، میں اس کو لازمی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا ہو کہ کہیں جلدی میں نکلے اٹھے، لیکن میں اس کو پڑھ لیتا ہوں سورہ فلق اور سورہ ناس ایک مرتبہ. تو فرمایا کہ یہ تو اس کا عامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ معاملہ تیرے اوپر ہوا ہے اس کے اثرات کم ہوئے ہیں، اللہ کریم نے اس کے صدقے بچایا ہے. یعنی جادو ٹونے سے بچنے کے لیے بھی. اور حقیقت یہ ہے کہ اتنے وسوسے، اور کئی دفعہ اچانک حادثہ ہو جائے گا، میں یہ کروں تو میں یہ کیا ہو جائے گا، یہ لوگوں پھر یہ ڈپریشن کی یہ ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے. اس کے لیے آپ سب ایک تو سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دوسرا نا قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا کریمہ سورہ یوسف کی فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. واہ. اب سب وظیفہ جتنا دل لگا کر پڑھیں گے نا، اور اس کا پتہ بھی ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں یہ کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پیش کر رہا ہوں. تو جو یہ وظیفہ ہے نا یہ 101 مرتبہ پڑھ لیے جائے. صحیح. اس کی آیت نمبر بھی 101 ہے، تو اس کو 101 مرتبہ جو ہے نا اس کو پڑھ لیا جائے. تو اس سے جو ہے نا وہ بری موت اور اچانک حادثوں کا جو دکھ لگا رہتا ہے، غم لگا رہتا ہے، اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے نا جی واقعتاً ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ بندہ اس میں ایسا گھس جاتا ہے، کہتا ہے کہ شاید میں نہ بچ پاؤں. وہ جو وسوسے کے اوپر ایک دم بندہ یقین کی طرح رکھنے لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے بندہ، یہ دعا مانگے رب کی حضور، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. یہ دعا پڑھ لے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کی برکت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب قبلہ شاہ صاحب. اچھا حضرت یہ شدید انزائٹی رہتی ہے، دل ہر وقت گھبراہٹ کا شکار ہے، سکون نہیں ہے، ذہنی اطمینان نہیں ہے، یعنی ایسا لگتا ہے زندگی اب بالکل جو ہے نا وہ ایک بے مقصد سی ہو گئی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. تو ایک تو ہمارے نئے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے،
اور پھر انزائٹی اگر ہو جائے تو اس سے نکلنے کے لیے کیا عمل وغیرہ وظیفہ وغیرہ ارشاد؟ اگر آپ اس آیہ کریمہ کی طرف دیکھیں نا، رب کائنات جل وعلا نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، صحیح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید بنون ثقیلہ جو ہے اس تاکید کے طور پر فرمایا جو ہمارا جتنا شکر ادا کرے گا ہم زیادہ اس کو دیں گے. واہ واہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم زیادہ کر دیں گے تمہارے واہ لیے. واہ سبحان اللہ. اچھا آپ سب قبلہ، یہ جو انگزائٹی ہے نا، یا جس کو ہم ڈپریشن کہہ لیں یا ایک خوف ہے، تو یہ آزمائش میں آتا ہے. لیکن جو صحت نصیب ہوئی تھی نا جب اللہ کریم کی بارگاہ سے، اس میں دولت کی فراوانی بھی، ہر چیز، تو اس وقت چاہیے تھا کہ بندے کو شکر کرتا رہے. میرے خیال میں شکر، رب کا شکر کرنے میں کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. میں یہ خیال کرتا ہوں. بڑی اہم بات کر دی واللہ اعلم بالصواب. بہت اہم بات کر دی. یعنی رب کی وہ جو خاص نعمتیں تیرے پاس موجود ہیں، جتنی نعمتیں، وہ فراوانی ہے، اور ان فراوانی جو ملی ہے، جو نعمتیں ملی ہیں، تیری زبان سے شکر نہیں نکل رہا. اور بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھے اچھے اچھے بھلے انسان ہوں گے، لیکن ان سے کاروبار کے بارے میں پوچھا جائے، جی بندی کوئی حال نہیں ہے جی، یہ جملہ ہی غلط ہے. بھائی سب سے پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، دل کو حاضر کر کے. ایسے نہیں شکر اللہ کا. وہ ایک ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، تو پہلے اور ابھی کا فرق کیا ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ابھی کہتے ہیں شوگر ہے. شوگر ہے. یہ لفظ تو دیکھیے نا، یعنی اپنے سب سے پہلے اس بیماری کا نام لینا. شوگر تو ہے بھائی، ہر ایک کو ہے، کچھ نہ کچھ مسائل ہمارے کھانے پینے کے جو معاملہ، تو آپ اس بیماری کا ذکر نہ کریں. میرے ساتھ ہمارے ایک بھائی، نمازی بھائی، تو میں نے ان کو کہا، میرے سے نہیں کہا جا رہا، تو میں نے اپنے امام صاحب کہا، میں نے امام صاحب آپ کے نمازی ہیں، ان کو کہہ دیں کہ جب بھی ہم پوچھتے ہیں کیا حال ہے، بس جی دعا کریں، بس جی وہ نا یہ ہے بیماری، وہ. بھائی بیماریوں کا ذکر نہ، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم میں، آپ کی باڈی میں پوزیٹیو جو چیزیں اندر جائیں، ذہن میں جائیں، اس کے بعد آپ کسی چیز کا ذکر کر کے دعا منگوا لیں. بڑی بات ہے، لیکن پہلے رب کا شکر ادا کریں. یعنی سامنے والے کا سوال آپ کو شکر کا ایک اور موقع دے رہا ہے کہ آپ کہیں اللہ تیرا اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. سامنے والے کا سوال آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضرت دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے نا، یہ سارے پوزیٹیوٹی بندے کے اندر انسرٹ ہو رہی ہے، اور اس کو جتنی روحانیت کے ساتھ بولیں گے اتنا فائدہ ہوگا. اتنا ہی فائدہ آپ ہے. ارشاد فرما رہے ہیں. دو بندے مسلمان آپس میں مصافحہ کر رہے ہوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا ہمارا ملنا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مومن جو ہے نا، مومن اس کا کوئی بھی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب جس حال میں بھی ہوں میں آ کے الحمدللہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد کوئی بات پوچھی، تذکرہ ہو گیا. اور دوسری بات جو ہے نا، آپ نے کسی مسلمان کی کسی چیز کو دیکھا، کہا ماشاء اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر الہی ہے. یہ بھی ذکر الہی ہے. ہاں جی، سبحان اللہ. کسی کو دیکھا، کسی ایسی چیز کو دیکھا جو ناگوار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ذکر الہی. یہ بھی ذکر الہی. او ہو. یعنی یہ ساری چیزیں دیکھیں نا. تو اب یہ اس طرف اگر آ جائیں جو آپ نے سوال پوچھا، انگزائٹی جو ہے نا، یہ اصل میں کفران نعمت کی وجہ سے شروع ہوتا ہے معاملہ، اور پھر بندہ بڑھتا جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں نکلوں کیسے. اب سب اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا جی، اس کو معلوم، وہ انگزائٹی میں ہوگا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنی، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے. ایک تو وہ، یا کوئی اس کا دوست کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھا دے، اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں بٹھا دے. اور پھر جو ہے نا جی، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، یہ طریقہ عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دے. ایسا بھی ہم نے دیکھا، اچھے کام میں مصروف کر لیا. اچھا، ایک شہر کا آدمی جس کو اتنی بیماریاں تھی، دل کا بیماری بھی تھی، جو ہے نا جی اس کو جو ہے شوگر بھی تھی، اس کو انگزائٹی بھی تھی، بہت کچھ تھا. کسی اللہ والے نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ کے، جتنی تیرے پاس دولت ہے نا، جو اصل کاروبار میں لگی ہوئی، اس کو رہنے دے، جو اس کا منافع ہے نا، کسی دیہات میں غریبوں کے پاس چلا جا، تیری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ایسا ہوا، وہ گھر میں بیٹھا رہتا تھا، قید رہتا تھا اپنے ذہن میں. وہ جب باہر گیا، نکلا، اس نے خیرات کی، لوگوں میں مل جل کر رہا، غریبوں کے مسائل سنے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا. اس کی نہ شوگر رہی، نہ انگزائٹی رہی، نہ دل کا مرض رہا اس کو. یہ کچھ چیزیں ہیں آپ سب بلا بندہ اپنا لے نا. یعنی اس نے وہاں منتقل نہیں کی اپنی پریشانی، بلکہ وہاں ختم ہو گئی.
کہ یا اللہ میرے اوپر تو تیرا بڑا کرم ہے. ہاں 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 تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور ویسے بھی اللہ کے اسماء مبارک ہے جو اس میں سے جو ہم ایک بات عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے یا ملک القدوس السلام, صحیح, یا ملک القدوس السلام. اسی انداز سے پڑھنا ہے. اسی انداز میں پڑھنا ہے. یہ اگر ہر روز نماز فجر کے بعد کر لے اور جو ہے نا جی کھلا آسمان ہو, چھت نہ ہو, تو اس طرح کر کے یا ملک القدوس السلام 500 مرتبہ پڑھ لے, اس کی انگزائٹی یہ خوف دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. بھائی خوبصورت بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کے ساتھ جب ہم یہ وظائف والا پروگرام کرتے ہیں تو شاہ صاحب وظائف ضرور بتاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو گفتگو آپ یعنی ایک جامعیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار آپ نے تو بالکل میری کیفیت آپ نے بیان کر دی حضرت, یہ آپ کو میرا کس نے بتایا, یعنی دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے حضرت. چونکہ آپ شب و روز اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے یو کے میں بھی آتے ہیں, دیگر بھی جہاں آپ سفر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اس پر اگر ایک اور وظیفہ ہو جائے نا, جی عطا ہو جائے. لا الہ الا اللہ, تو یہ اپنے جو ہے نا جی آنکھیں بند کر لے اور سر پہ اس طرح ہاتھ رکھ لے, ماتھے پہ اور سر پہ اس طرح ہاتھ آئے گا, آنکھیں بند کر کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا جائے 2 منٹ 4 منٹ. جب دیکھے نا کہ اب میرے لیے کافی ہو گیا ہے, جب اس کو بالکل سکون آنا شروع ہو جائے, بعض اوقات میں نے دیکھا ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے سونا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کہا نا پڑھیں, سونا شروع ہو گیا. یہ نیند نہیں آ رہی, کتنے سالوں سے نیند نہیں آ رہی, اب جو ہے نا پڑھتے رہے نیند آ گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا جی ان کو کہا کہ 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے مکمل کر لیں. پوچھا اب, کہتے جی جسم میں ایسے لائٹ ہو گیا, بالکل ہلکا پھلکا ہو. بہترین وظیفہ, میرا خود کا آزمائش بھی ہے, میں خود بھی کہیں بعض اوقات ہوتا ہے نا بوجھ ہوتے ہیں کاموں کے کہیں, تو الگ بیٹھ کے اس طرح کر لیں تو آپ کو دل میں سکون پہنچ جائے گا, دل بھی سکون میں آ جائے گا, دماغ بھی سکون میں آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے وقت عطا فرمایا اور خوبصورت گفتگو فرمائی اور وظائف ارشاد فرمائے. ناظرین کرام, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. دیگر مسائل جو عمومی طور پر آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں پہنچتے ہیں ان کو شامل کریں گے, اس کا حل طلب کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.